السلام علیکم۔ ہم آکسفورڈ کی اردو کی دوسری جماعت کی کتاب کرن کا ایک لیسن دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شیخ چلی کی سواری۔ شیخ چلی جو ہے وہ ایک خیالی کردار ہے جو کہ مختلف مزہ کا خیز کہانیوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ شیخ چلی نے کیا بیوقوفی کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا اصل نام تو کچھ اور تھا، لیکن وہ شیخ چلی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی بھی کام کرے، ہر وقت خیالوں میں ڈوبا رہتا، سوچتا رہتا۔ مثلاً وہ سوچتا کہ ابو گوشت اور چاول لائے ہیں، امی نے یخنی چڑھا دی ہے، میں امی کی مدد کرتا ہوا پلاؤ پکا رہا ہوں۔ امی آواز دیتی، شیخ چلی کیا کر رہے ہو؟ شیخ چلی خیالوں سے چونک کر بولتے، امی جان پلاؤ پکا رہا ہوں۔ ارے پلاؤ کہاں ہے؟ ارے پلاؤ کہاں ہے تمہارا پلاؤ؟ امی حیرانی سے پوچھتی۔ امی وہ تو میں خیالوں میں پکا رہا تھا۔ اف! امی سر پکڑ لیتی، پھر اسے روٹی اور سالن دیتے ہوئے کہتی، کام کے ناکاج کے دشمن اناج کے۔ یہ بھی ایک ضرب المثل ہے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے کہنے کے لیے جو اپنی جگہ سے نہ ہلتا ہو، پڑا رہتا ہو اور بس کھاتا رہتا ہو، تو اناج کا دشمن اس لیے کہتے ہیں اس کو۔ اگر تم کچھ کام کاج کر لیتے تو آج سچ مچ کا پلاؤ کھا رہے ہوتے۔ شیخ چلی کی امی نے کچھ مرغیاں پالی ہوئی تھیں، ان کے انڈے جمع ہو گئے تو ایک ٹوکری میں رکھ کر شیخ چلی کو دیے اور بولی، چلو اٹھو، ہر وقت خیالی پلاؤ نہ پکایا کرو، یہ انڈے بازار میں لے جا کر بیچو گے تو کچھ پیسے ملیں گے، ان سے تھوڑا سا آٹا لے آنا، میں روٹی پکاؤں گی اور ایک دو انڈے بنا کر ہم اس سے روٹی کھا لیں گے۔ شیخ چلی نے سنا، تھوڑی دیر بعد سمجھنے میں لگائی، پھر اٹھے، ٹوکری پکڑی، چپل پہنی اور اپنے گدھے پر جسے وہ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے بیٹھ کر چل دیے۔ بازار دور تھا، سفر کی عادت نہیں تھی، تھوڑی دور چل کر ہی ایک درخت کے سائے میں سستانے بیٹھ گئے، گدھے کو درخت سے باندھ دیا۔ بیٹھے بیٹھے پھر سوچنے لگے کہ کیوں نہ میں ان انڈوں کو بیچنے کے بجائے ان پر مرغیاں بٹھا دوں۔ انڈے پر مرغی بیٹھ جائے تو کچھ دن میں اس پر سے چوزا نکل آتا ہے، کچھ دن بعد ان سے چوزے نکل آئیں گے، کچھ دن میں وہ بڑے ہو کر مرغیاں بن جائیں گے، تو میں انہیں بیچ کر بکری خرید لوں گا، اس کا دودھ بیچوں گا، کچھ دن بعد اس کے بچے ہوں گے، اسی طرح جب بہت سی بکریاں بکرے ہو جائیں گے تو سب کو بیچ کر گائے خرید لوں گا، گائے کا دودھ بیچ کر پیسے جمع کروں گا، کچھ دن بعد گائے کا بچہ ہوگا، یوں بہت سی گائیں ہو جائیں گی، کچھ گایوں کو بیچ کر گھر بنا لوں گا، اور جب میرے بچے ہوں گے، شرارت کریں گے تو میں ان کی پٹائی کروں گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے بچوں کی پٹائی کے لیے ہاتھ گھمایا، وہ انڈوں کی ٹوکری کو لگا اور سارے انڈے زمین پر گر کر ٹوٹ گئے۔ شیخ چلی جب خالی ٹوکری لیے گھر پہنچا تو اس کی امی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور غصے سے بولیں، آخر کو ہو نا تم شیخ چلی؟ تو یوں شیخ چلی کی اسی طرح کی بیوقوفیاں خیالی پلاؤ بنانے کی کچھ کارستانیاں مشہور ہیں، آپ نے سنی۔ چلیے اسی کے حساب سے، اسی کی مناسبت سے ایک نظم بھی دیکھ لیتے ہیں، خیالی پلاؤ۔ آؤ اور آ کر لے جاؤ مزیدار میرا پلاؤ، کیا کہا جھوٹ موٹ کا ہے، ہاں ہاں یہ خیالی ہے، کچھ بات نہیں سب چلتا ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے، خیالی پلاؤ پکاتا ہوں، ہوائی قلعے بناتا ہوں۔ خیالی پلاؤ بنانا، ہوائی قلعے بنانا ایک ہی بات ہے، صرف امیجنیشن میں کام کرنا۔ بے پر کی میں اڑاتا ہوں، شیخ چلی کہلاتا ہوں۔ بے پر کی اڑانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایسی خبر اڑائیں، ایسی خبر مشہور کریں جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ لوگ اچھی طرح سے لیسن مجھے پڑھ کر سنائیے، تب تک ہم اگلی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔